خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ اتنے سکھ اور اتنی خوشیاں جوڑی ہیں کہ انسان کی تصور سے بالاتر ہے، سمجھ سے بالاتر۔ اللہ نے جتنا اس کی زندگی میں کام اس سے زیادہ اللہ نے اس کی زندگی میں آرام رکھا۔ دنیا کا مجھے کوئی بڑے سے بڑا دکھائے جو اپنی زندگی کا ایک شیڈول بناتا ہو، کارخانے والے، فیکٹریوں والے، دکانوں والے، مارکیٹ والے، میلوں والے شیڈول بناتے ہیں لیکن اس شیڈول کے اندر ناکام رہتے ہیں۔ ملازم جلدی آیا، مالک دیر سے آیا، مالک دیر سے آیا۔ اللہ نے 5 نمازوں کا شیڈول ایسا بنایا، ملازم آنے میں دیر کرتا ہے، مالک پہلے موجود ہوتا ہے۔ کھانے کا اللہ نے شیڈول ایسا بنایا، بھوک بعد میں لگتی ہے، کھانا پہلے تیار ہوتا ہے۔ ہر چیز کا اللہ نے ایسا ایک نظام انسان کے ساتھ فٹ کیا، اگر اس نظام کے متحد انسان زندگی گزارتا رہے، اللہ کی قسم کبھی اس کی آنکھ میں دکھ کا آنسو نہ آئے گا۔ اتنی سی ننھی جان پر اللہ نے پہاڑوں میں اتنا بوجھ ڈالا ہے، 2 روٹیوں کا بوجھ اتنے بڑے وجود کے اوپر ڈالا، بھلا 2 روٹیاں مشکل تھی، اور ان 2 روٹیوں میں بھی اللہ نے اعلان کر دیا کہ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رزق کے لیے تجھے پریشان تو ہونے چھڑ دے گا نا، رزق کے لیے پریشان ہوئی ہو، رزق میں تجھے دوں گا، تو میرا بندہ ہے۔ اللہ راضی ہو کے دے گا، ناراض کا جس حالت میں تو مانگے گا اس حالت میں دے گا۔ مجھے ناراض کر کے مانگے گا پھر بھی تجھے پیٹ بھروں گا، مجھے راضی کر کے مانگے گا پھر بھی ناراض کر کے مانگے گا پیٹ تیرا بھروں گا، ایک ایک لقمے پانی کے گھونٹ کا حساب لوں گا، راضی کر کے مانگے گا پیٹ بھروں گا، قیامت کے دن کوئی تیرے سے حساب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی زندگی کے اندر، اس کے کردار کے اندر اپنا تو تقریر نہیں ہوتی، اپنا تو مذاکرہ ہوتا ہے۔
اور میرے پاس مصروفیت کے لیے اس وقت نہیں ہوتا کہ ہر ادارے کی اللہ کا شکر ہے پاکستان کے اندر جتنی مسجدیں جتنی ادارے اکثر میں عبدالحنان صدیقی کا حصہ ہے. اللہ نے علماء کی نظروں کے اندر، اللہ نے صلحاء فقہاء کی، خطباء عوام الناس کی نظروں میں علاقے میں پاکستان تمہارے اس فقیر کو یہ اعزاز حاصل ہے. پاکستان میں جس علاقے میں جس خطیب پر پابندی لگ جائے وہاں کے ڈی پی او صاحب کہتے ہیں عبدالحنان صدیقی کو بلاؤ، میں کوئی اعتراض نہیں اس کے بلانے کے. کیا میں شان صحابہ بیان نہیں کرتا؟ کیا میں ختم نبوت عقیدہ بیان نہیں کرتا؟ کیا میں رحمت عالم کی سیرت بیان نہیں کرتا؟ کیا میں اپنے ماؤں کے دوپٹے کا دفاع بیان نہیں کرتا؟ سب کچھ تو میں کرتا ہوں. میرے پہ پابندی کیوں نہیں لگتی؟ اللہ نہ ہی لگا، وجہ اس پر. دیکھو میں اپنی مسجد میں خطیب ہوں، مجھے 13واں سال ہے جمعہ پڑھاتے ہیں. مسجد کے گیٹ سے گاڑی داخل ہوتی ہے، میرے کمرے کی طرف مڑتی ہے، میں اترتا ہوں، 2 بندے سارا لے کے مجھے کمرے میں تیار ہو کے میں جمعہ پڑھاتا ہوں، پھر اپنے کمرے میں گاڑی گیٹ پہ لگتی ہے مدرسے سے. نوکر کی تے نخرہ محنت مولوی لحاظ صاحب کری، دن رات یہ کبھی میں نیم خطیب آ کے اس کے سر کے اوپر سوار ہو جاؤں. میں اس کے کام میں یہ نبینا ہے، اسے نظر نہیں آتا، سب کچھ ماشاءاللہ ان کو نظر آتا ہے. میں خام خواہ مچھوری دینے مجھے ضرورت کی ہے، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. انتظامیہ اور مسجد کے مولوی کی بگڑتی اس وقت ہے کہ جب انتظامیہ امور اس میں مداخلت کرنا چاہتا ہے. اور سب ایسی تھوڑی کوئی بلا فیوز ہوا سب کو نظر آ رہا ہے، مجھے تھوڑی نظر آ رہا ہے. گٹر بندہ سب کو نظر آ رہا ہے، مجھے تھوڑی. چودھری بننے کی ضرورت کیا ہے؟ میری بات کو کوئی اور نہ لے جانا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. عوام کے دلوں کے اندر محبت پیدا کی ہے. بس میرا ایک میسیج ہے، آپ 12 بجے آپ اللہ کی محبت میں ہمیں دیکھنے کے لیے بیٹھے. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو ان 5 گھنٹوں میں کوئی ایک پیغام دے کے جائیں کہ اگلے جلسے تک آپ کو وہ یاد رہے. سبحان اللہ. ورنہ میں بھی آستین نہیں اور ٹانگ لوں تک پکڑی یوں کر کے ٹھوس سپیکر ٹھا کے پھڑے ماروں. مجھے اتنی انرجی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات تم پیار سے سمجھ لیتے ہو مجھے ڈنڈا اٹھا کے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیسرا 4-5 میرا کوئی آج 25 دن ہو گئے کندھا اترا گا، مجھے کوئی چڑھوانے کا موقع نہیں ملا. مالش کراتا ہوں، ہائی 11 گولیاں کھا رہا ہوں. 11 اور سٹیج پر مجھے یوں کر کے کھینچتے پھر میرا کندھا اتر جاتا ہے. اب وہ اپنی محبت میں کھینچتے پر میری محبت میں جنازہ نکل جاتا ہے. یقین کریں ساری رات مجھے اول تو لیٹنا نصیب نہیں ہوتا، اگر 2-3 گھنٹے لیٹ جاؤں کربنڈی بنتے جاتا. اب ڈاکٹر سے میں نے ٹائم لیا، یہ کمر رمضان کا، میں نے کہا فارغ ہو جائے میرے پاس. نظر تو نہیں لگاؤ گے؟ بات بتاؤ، نظر تو نہیں لگاؤ گے؟ ولی لازم میں 20 تاریخ کو بیٹھا، میں نے کہا یار کتنے بھی پروگرام رہ گئے. 31 تاریخ تک میں خود ہی سر پکڑ کے بیٹھ گیا. 66 پروگرام تھے ان 10 دنوں کے اندر. میں نے کہا یا اللہ یہ عبداللہ 397 میں نے پروگرام کیا الحمدللہ 3 لاکھ اللہ کی بات. لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے پاس 50,000 روپے میں. تم پاگل ہی ہو جاؤ گے سن کے. میرے پاس جمع پونجی میں 50,000 تھی. میں نے اللہ کے ساتھ کمیٹی ڈال لی اور میں نے اللہ سے کاروبار کر لیا. اس نے میرے سے اللہ کی قسم 3 مرتبہ جھوٹ نہیں بولنے والے کا منہ کالا مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. میرا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، جب تو مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا، جب میں مانگوں گا تو انکار نہیں کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح سے 3-4 گھر فون آ گئے. ایک عورت آئی اس کی ٹانگوں کا کینسر ہے، ایک عورت آئی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ایک آدمی اس کی روزی نہیں. اچھا بھی اسے کل کہنا، اسے پرسوں کہنا. آپ لوگوں سے اکٹھا کرتا ہوں جا کے اللہ کی مخلوق. میرے بچوں بھی روزی الحمدللہ. 32 سال زندگی کے خطابت میں گزر گئے، آج تک نہ اپنی گاڑی ہے نہ اپنا مکان الحمدللہ. لیکن اللہ کی قسم نہ گاڑی نہ مکان نہ پیسہ.
سکون اتنا ہے کہ اس چہرے پہ کبھی گھبراہٹ آتی نہیں، دل میں پریشان ہے۔ میں اس کی نوکری کروں، مجھے دھکے دلوائے ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی فقیر چوتھا پروگرام کر رہا ہوں اور لوگ بلاتے مجھے کہ مدرسے کے لیے میں آواز، مسجد کے لیے میں آواز، میں او خطیب نہیں یار، تقریر کر دے مجھے شرم نہیں آندی، لطیفے سنا دے مجھے شرم نہیں آندی، لوگ کہتی ہاں بھاں کرا دے مجھے شرم نہیں آندی، چندہ مانگ دے مجھے، کھایا میں نے یہاں سے، پڑھا میں نے مدارس کے اندر، کھاتا میرا، اب مانگتے کچھ نبی علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے۔ اور آپ حضرات سے میں ایک درخواست کروں گا، اگر چاہتے ہو کہ رزق میں تھوڑنا ہے، مسجد نہ دیکھا کرو کس کی ہے سوائے صحابہ کے گستاخوں کا۔ جس مسجد کے باہر تمہیں گلہ نظر آئے، جتنی تمہاری توفیق ہے 4 5 10 ان میں ڈالا کرو۔ کوئی مدرسہ تمہیں نظر آئے، مدرسے کے گلے میں ڈالا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں بار بار قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ بغیر قسم کبھی زندگی کے اندر چھوڑ نہیں ہے۔ ایک نسخہ دے کے جاؤں آپ کو، بولے دیکھ جاؤں نسخہ آپ کو۔ ہر بندہ معدے کی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی زیادہ کھا کے کوئی کم کھا کے، کس کو کھاتا نہیں جاتا، کس کو کھا کے پچایا نہیں جاتا۔ ہر بندہ تنگ ہے نا، کس کو قبض، کس کو موشن، کس کو پیٹ کے بل درد۔ اپنا دسترخوان ہو یا کسی اور کا دسترخوان ہو، کبھی بھی کھانے میں نقص نہ نکالنا، موت تک اللہ کی قسم کبھی پیٹ کی بیماری نہ۔ کچی روٹی، کنارہ جلا ہوا سال، بس کھا، دل ہے تو کھا ورنہ کھا۔ یہ کہہ رہے ہیں مجھے منہ میں ڈال۔ ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے، ہر گھر کے اندر جھگڑا، بیوی بیاں میں جھگڑا، بہن بھائیوں میں جھگڑا، رشتہ داروں میں جھگڑا، مرچاں بوتیاں پاتے ہیں، تینے پتہ نہیں میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، پھکا سارا بناتا ہے، میں پتہ گھنٹے میں بھوکا رہا ہوں، مجھے بھوکا مارنا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، شربت میں چینی کم ڈل گئی، ٹھنڈا کم ہے، زیادہ کم ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ روزہ تو صبر سکھاتا ہے۔ دکانوں پہ جھگڑے، فروٹ والا جھگڑ رہا ہے، بوتل والا جھگڑ رہا ہے، کیوں؟ غلط بات کرنے کا۔ اور پاجی میں نے خرید کوئی نہیں پئی، اللہ دی قسم ہے، یہ تو گھر بھی نہیں پڑتا، باقی وہ قسم اٹھا رہا ہے گھر نہیں پڑتا، اس سے کب گھر پڑتا ہے؟ قسم اٹھاؤ۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تیرے منہ میں بک بک اچھی نہیں لگتی، تیرے منہ میں سچ سچ اچھا لگتا ہے۔ تراویح کا ثواب ضائع نہ کرنا، روزے کا ثواب ضائع نہ کرنا، خیرات کا عشر کا ثواب ضائع نہ کرنا۔ تیرا ایک جھوٹ تیرے سارے روزوں کو ضائع کر کے رکھ دے گا۔ مولا الیاس صاحب کا تعلق والا، عبدالحنان کا تعلق والا، صبر عباس کا تعلق والا، قیصر کا تعلق والا، حسنین معاویہ کا تعلق والا، یار تیرے کول پیسے آنے تھے دے دے، چاند رات کو واپس دے لیو، 20ویں روزے کے بعد واپس دے لینا، کیا یار سیزن ہے، سیزن آنا ہے، نقد مال لوں گا پروفٹ زیادہ، ادھار مال لوں گا زیادہ، لوگوں کی منتیں کرتے پھرنے، 12 مہینے پہلے کمیٹی ڈالی کہ مجھے یکم کا چاند نظر آنے پہ دے دینا۔ مالک کائنات تیرے ہاتھ میں پیسہ دیکھ کے کہتا ہے اوہ ظالمہ، یہ سیزن کمانے کا مہینہ نہیں آیا ہے تو اپنے اوپر رحمت برسانے کا مہینہ آیا ہے۔ امیر بھی جائے گا، غریب بھی جائے گا، فقیر بھی جائے گا، ہر کوئی جائے گا، درزی کی دکان پہ جائے گا، سونا جے میں ڈیزائن بنا کے دے دے، 1200 روپیہ ریٹ ہے سلائی کا، اچھا بھی تجھ 1100 لے لے، نہیں 1200 لوں گا، 1200 کے اوپر سلائی کروا رہا ہے، سارا ناپ لینے کے بعد کندھوں کا ناپ، گریبان کا ناپ، قمیض کرتے دامن شلوار پیچھے کا ناپ لینے کے بعد آخر میں کہتا ہے پاکٹ کتنے لانی ہے، قمیض پہ جیبے کا لگانی ہے، کہتا ہے ایک سامنے لگا دے، ایک سائڈ میں لگا دے، ایک شلوار میں لگا دے۔ میں نے کہا شلوار میں جیب کیوں لگائی؟ کہتا سفر حضر میں جانا ہے، پیسہ سامنے رکھو نظر آتا ہے، کسے میں چھپا کے رکھیں گے نظر نہیں آئے گا۔ جب شلوار میں جیب لگانے کا کہتا ہے، مالک کائنات فرشتوں کو کہتا ہے اس بندے پہ ہنسو بھی، اس بندے پہ رو، یہ بندہ پیسہ اپنی شلوار میں چھپا رہا ہے، جیب میں چھپا رہا ہے، اس کو کہہ دو جہاں مرضی صبح پیسہ چھپا کے رکھ لے، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ موت کے وقت تجھے دھوکہ ضرور دے کے جائے گا۔
چھپا اسے، بینک کے لا کر میرے کو دھوکہ دے گا۔ پیسہ انسان کس لیے کماتا ہے کہ برے وقت میں کام آتا ہے۔ برا وقت کب آئے گا؟ جب لا علاج مرض ہو جائے گا، کو پیسے سے صحت دلا دے۔ برا وقت کب آئے گا؟ جب عورت کو بچہ نہ ہونے پہ طلاق ملے گی، کو پیسے سے مجھے بچہ دلوا دے۔ برا وقت کب آئے گا؟ جب 4 بچوں کو چھوڑ کے باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوگا، پیسے سے کو بچوں کو ان کا باپ واپس دلا دے۔ برا وقت کب آئے گا؟ جب ماں بچہ پیدا کرتے کرتے مر جائے گی، اسے دودھ کا گھونٹ پلانے والا نہیں ہوگا، پیسے سے وہ بچے ماں کی سانسیں واپس دلا دے۔ پیسہ کب آئے گا؟ برا وقت آئے گا، اللہ اکبر، جب دنیا ذلیل کرے گی، اس پیسے سے وہ مجھے عزت دلا دے۔ میدان محشر میں جب اکیلا کھڑا ہوگا نہ کام ہوگا، اس پیسے سے کو مجھے اللہ کے دربار میں کامیابی دلوا دے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، پوری زمین کو سونے چاندی سے بھر کے لا دے گا۔ اللہ اکبر، قبول کرنا تو دور کی بات، اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں مانے گا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، پیسے کے چکر میں روزے چھوڑ دیں گے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کما کے تھک جائیں گے، تراویح میں قرآن اللہ کا قرآن پڑھ سننا چھوڑ دیں گے۔ یار کیا کروں، سارا اللہ معاف کر دے گا۔ تراویح کا قرآن تو بعد میں کرا، ثواب تو بعد میں معاف کرا، پہلے صبح سے لے کے شام تک خدا کی جو مخلوق کو دھوکہ دے کے آئے وہ معافی کون مانگے گا؟ سر کے اوپر تصویر رکھ کے، فروٹ کے اوپر اگربتیاں لگا کے، پھولوں کی پتیاں لگا کے، اللہ اکبر، ٹک ٹک تسبیحات میں پکڑ کر حاجی صاحب آئے گا، ملک صاحب آئے گا، کمبو صاحب آئے گا، ڈہا صاحب آئے گا، ہراس صاحب آئے گا، لے جاؤ پھول بھر کے سیب نے، ماشاءاللہ پھول بھر کے کنوں نے، اس نے تیری ٹوپی پہ اعتبار کیا، اس نے تیری تسبیح پر اعتبار کیا، اس نے تیرے دانتوں کے درمیان ہونٹوں کے آس پاس جو جھاگ نظر آ رہی تھی اس پہ اعتبار کیا، اس نے آنکھیں بند کر کے گیا، تیری مرضی چنگے چنگے پا دے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے گننے لگا، تیری انگلیوں نے ایسا دھاؤ پیچ کیا، چنگے چنگے پڑے رہے، مندے مندے چلے گئے۔ اللہ فرماتے بد نصیبہ یہ بات نہ کر، ابھی تو دسترخوان پہ بیٹھ کے وَبِي صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کر کے آیا تھا، ابھی تو اسی پیسے کی کمائی کی افطاری لے کے جائے گا۔ اللہم انی لک شکر وبک آمنت پڑے گا۔ اوے بدبختہ، نماز میں رویا، تہجد میں رویا، تیری بیوی نے تہجد پڑھ پڑھ کے روٹی پکائی، کیوں ضائع کر رہا ہے؟ لیکن اس کے دل نے بات نہ مانی۔ ہو میرے محترم دوستو، دکھایا کچھ اور، تھیلی میں ڈال کے دے دیا۔ جب میرا عزیزو سامان لینے والا دے کے جانے لگا، یہ جیب میں پیسے ڈالنے لگا، فرشتہ دونوں کے درمیان آ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ تو مومن سے دھوکہ کھا کے کامیاب ہو گیا، تو مومن کو دھوکہ دے کے ناکام ہو گیا۔ اگلی بات بتاؤں کلے جمعوں کو آئے گا، فرماؤ وہاں تو نے پیسے لیے، پیسے لے کے خراب دانا نہیں دیا، سارے گھر والوں کا روزہ تھیلے میں ڈال کے دے دیا ہے۔ یا پانی پونی پی لے، بھوکا رہ رہے، جب بیٹھ کے کھانا کھا بھوکا رہ رہے، جو کام کرنے کا تو اس کا تو بیڑا غرق کر دیا۔ ایک کام میرے محترم مکرم دوستوں بزرگوں کرنا، میں نصیحت نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ مذاکرہ کر رہا ہوں۔ ایک کام کرنا، او میرے عزیزو، سیزن کمانے کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں خدا کی مخلوق کو دھوکہ نہ دینا، کسی کا دل نہ توڑنا۔ سلطان الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ساگ لے کے آیا، اور میرے عزیزو مکئی کی روٹی لے کے آیا، اللہ اکبر، لا کر سامنے رکھ دی، حضرت خواجہ کے سامنے رکھ دی، حضرت بسم اللہ پڑھو کھاؤ۔ آپ نے فرمایا او مریدو آ جاؤ بیلیو، سارے دسترخوان میں فقیر کی دعوت میں شامل ہو جاؤ۔ ہمارے بھی دسترخوان لگتا ہے نا، اے نہیں میں کھاندہ، اے نہیں میں کھاندہ، میری معذرت میں نہیں کھاندہ۔ فرمایا خبردار، میزبان پر مہمان کا حق ہے، تقریر نہیں مذاکرہ سنو، اللہ کرے ایک بندہ بھی اس پہ کھڑا ہو گیا کامیابی مل جائے گی۔ میرے عزیزو خدا کی قسم، میزبان پر مہمان کا کہ
اس کے دسترخوان پر سے ہر چیز اس طرح کھا جیسے تیرے من چاہیے ہوتی ہے، ہر چیز کا، اور ہر کھانے کے لقمے پہ میزبان کی تعریف کر، یار تو نے بہت ہی اچھا بنایا، یار کمال ہی کر دیا، آج تیرے گھر کا کھا کے مجھے ماں یاد آ گئی، آج تیرے گھر کا کھا کے مجھے بہن یاد آ گئی، اگلی دعوت بتا کب کرے گا؟ اچھا یار یہ 200 روپے میری بہن کو دے دینا جس نے کھانا پکایا۔ رب کعبہ کی قسم میزبان خوش ہو گیا تو خدا جنت کی میزبانی کرے گا، اگر تیرے رویے سے میزبان ناراض ہو گیا تو خدا تیرے گھر کے دسترخوان کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے کے آئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ام سلمہ مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دو۔ اما سن فرمانے لگی کملی والے 3-4 ٹکڑے روٹی کے پڑے میں کیا دوں؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ وہی لیا۔ اللہ اکبر، روٹی کو ہاتھ میں پکڑا، اس کے ٹکڑے ٹوٹ کے بجنے لگے، اور آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کوئی زیتون تھوڑا سا پڑا ہو۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے زیتون کا ڈبہ لے کے آئی۔ اس وقت زیتون کے ڈبے میں کی حالت یہ تھی کہ تیل اتنا سا کنارے پہ پیندے میں لگا ہوا تھا، اور اس کے اندر جب روٹی پکاتے ہیں تو تندور میں سے چولہے میں سے کالے کالے ذرات اڑے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس ڈبے میں تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا، اپنی آستین مبارک اوپر کی اور اس ڈبے کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اچھی طرح ٹھنڈا تیل آپ نے روٹی کے اوپر چپڑ لیا۔ جب روٹی باہر نکالی کالے کالے سارے ذرات روٹی کے اوپر آ گئے۔ اما ام سلمہ نیچے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی، حضور کو رو کے دکھایا کہ کہاں جوتے سمیت عرش مولا پر جانے والا کہاں یہ روٹی کھا رہا ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا ام سلمہ تو بھی کھا اور مجھے کھانے دے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر خدا نے اس ٹکڑے کے بارے میں پوچھ لیا تو میں محمد کو قیامت کے دن اس ٹکڑے کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ میں لاہور کے اندر خدا کی قسم اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا تھا، میں نے رچ کے کھانا کھایا، ٹیبل پر چاول پڑے تھے وہ بھی گرم تھے، ایک مولوی صاحب نے اتنی سی چمچی میں 2 دانے چاول کے لیے کھائے، کہا حضرت جی اسے بھی چکھ لو۔ میں نے کہا اللہ والوں میرے اندر گنجائش کوئی نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اس کا شکوہ لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کہیں سے اولاد آئے گی، کہیں سے بہن بھائی آئیں گے، کہیں سے پڑوسی آئیں گے، کہیں سے رشتہ دار آئیں گے، اس چاول کا دانہ بھی اللہ کے دربار میں آئے گا، الہ العالمین میں بن سمن کر ذائقے دار ہو کر پک کر اس کے سامنے کیا، اللہ اس نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا، اللہ اس نے میری ناقدری کر دی۔ خدا کی قسم اس کی شکایت پر بھی خدا کو دربار میں حساب دینا پڑے گا۔ کتنی ڈشیں آپ کے میرے دسترخوان کے اوپر میرے چاہت میرے محترم بزرگ آئیں گی، آدھی آدھی کھا کے پھینکنے والوں خدا کے واسطے اگر یہ کسی غریب کے دسترخوان پہ چلی جاتی اللہ کتنی عزت عطا فرماتا۔ 4 قسم کا شربت آئے گا، 3 قسم کا کھانا آئے گا، 10 قسم کے فروٹ کی چاٹ بنے گی، اور چل ایک دن کیلے کی چاٹ بنا لے، کیلے سیب کی چاٹ بنا لے، امرود نہ ڈال، یہ 4 امرود پورے محلے میں تلاش کر کس کے گھر سے جنازہ اٹھا بچے یتیم ہے، یہ 4 امرود کے دانے اللہ کی قسم کسی کے دروازے پہ دیا، بچہ تھیلی ہاتھ میں لے کے گیا، ابو تو نہیں تھا ابو جیسا لگتا تھا، باپ تو نہیں تھا باپ جیسا پیار کر کے گیا، اگر تیرے 4 امرود کے دانے سے یتیموں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی خدا قیامت کی صبح تک تیری نسلوں کو ہنساتا رہے گا۔ کرنی تو میرے عزیزوں آپ نے اپنی مرضی ہے، لیکن میں کپڑے والوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جوتوں والوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں 11.5 مہینے 11 مہینے کماتے ہو، 1 مہینہ نہ کماؤ تو خدا کی قسم کوئی پہاڑ زمین پہ نکل جائے گا، تیرے گھر میں فاقے نہیں آ جائیں گے۔ ہم مزدور پیشہ لوگ ہیں، روزانہ تازی کمائی تازی کھا لی، ہمیں بڑے بڑی دکانوں سے کیا واسطہ، کسی کی دکان پہ چڑھ گئے اور کپڑوں کے تھان یوں ٹیبل پہ لگے پڑے ہیں، کپڑوں کے تھان ٹیبل پہ لگے پڑے ہیں، جا کے کپڑا دیکھا اور اس نے غریب نے پوچھا کیا بھاؤ کا، 800 روپے میٹر ہے، خدا کے واسطے اس کے پیروں کی جوتی نہ دیکھ، اس کے چہرے پر اس کی مفلسی نہ دیکھ، اس کا پڑھنا اس کی چادر پہ پسینہ نہ دیکھ، اس کی قمیض پیچھے سے تر نہ دیکھ، بلکہ یہ دیکھ کہ اللہ کا بندہ سرکار دو عالم کا امتی ہے، یہ دیکھ غریبی اس نے مانگی نہیں، قدرت کی طرف سے
سے اس کے گھر میں آ گئی. دکان کے کاؤنٹر سے اتر جا, پر یہ کرنا کسی نے نہیں, ایک آدھا ہی کر لینا نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. دکان کے کاؤنٹر سے نیچے اتر جا کہ یار ناراض نہیں ہوئے گا, تیری شکل میں میرے برابر کی لگ دی ہے, جنہا 4 مہینے پہلے فوت ہو گیا. تیری شکل مجھے میرے باپ جیسی لگتی ہے جو 2 سال پہلے فوت ہو گیا. خدا کی قسم اگر باپ زندہ ہوتا تو اس تھان میں سے میں باپ کو جوڑا بنا کے دیتا. یار میرے اللہ واسطے دینا ہے, مسجد میں بھی دینا ہے. اگر یہ جوڑا میں میرے بھائی میں تجھے دے دوں, میرا دل چاہتا ہے تو پہن کے نماز پڑھے, میرا دل چاہتا ہے تو پہن کے عید پڑھے, اپنے گھر جائے, رشتہ داروں میں جائے. اگر اس نے یوں کر کے ہاں کر دی اور تو نے تھیلے میں جوڑا کاٹ کے ڈال کے 1000 روپے سلائی کا دے دیا, اس نے یوں کر کے پسینہ ماتھے سے صاف کیا اور اس نے منہ سے نکاح بھلا ہوئی, اس نے یوں نکاح اللہ تجھے کپڑے دے, تیری دکان سے نیچے اترا اور یوں منہ موڑ کے تیری طرف دیکھ کر ایک دفعہ مسکرایا. رب کعبہ کی قسم پتہ نہیں وہ دکان سے اتر کے گھر جائے گا, بازار جائے گا, لیکن قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو نے کسی مسلمان کے چہرے پر ہنسی دلا دی. گنبد خضرا والے کا سلام تیری دکان بند کرنے سے پہلے تیری دکان پر آ جائے گا. صرف میرا عزیز و احساس کرنے کی سلطان الہند سے بڑا تقوی والا کون ہوگا, حضرت خواجہ سے بڑا تقوی والا کون ہوگا. ساگ آگے لا کے رکھا, حضرت کا نفلی روزہ تھا, ساگ آگے لا کے رکھا, حضرت کا نفلی روزہ تھا. اللہ اکبر, مریدوں سے فرمایا ہو بسم اللہ پڑھو, ناشتہ کریں. کتنی دور سے لایا, پیروں پہ ڈسٹ ہے, گرد و غبار ہے, کپڑے پسینے میں تر ہے, ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں. ایک نے کان میں کہا حضرت جی ساتھ کے لیے مکئی کی روٹی کے لیے روزہ توڑو گے؟ فرمایا چپ, فتوے کا کام میں نے تجھے کوئی نہیں دیا. فرمایا بسم اللہ پڑھ کر مریدوں کے سامنے ساگ سے روٹی کھائی. رچ کے کہی کہ یار آج میں مزہ ہی آ گیا, تیرے ساگ روٹی نے رجا دیتا. جب وہ اٹھ کے دعائیں لے کے جب حجر خانقاہ سے باہر گیا, سلطان الہند رحمت اللہ نے سب مریدوں کو جمع کر لیا. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو مجھے قرآن شریعت کے خلاف قدم اٹھانے میں مزہ آیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں قرآن نہیں جانتا, میں حدیث نہیں جانتا؟ اے بندہ خدا, میں نے قرآن بھی پڑھا, میں نے فقہ بھی پڑھی, میں نے شریعت بھی پڑھی, میں نے حدیث بھی پڑھی. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ اکبر, روزہ ٹوٹ جائے کفارہ مجھے نظر آیا, دل ٹوٹنے کا کفارہ نظر نہیں آیا. پردے اچھالنے نہیں میرے عزیزوں, دکانوں سے جھڑک کے کھجور والا بھی خیال کرے, سیب والا بھی خیال کرے, جوتے والا بھی خیال کرے, کپڑے والا بھی خیال کرے, دردی بھی خیال کرے. یوں نہ ہوئے آ جاتے نے سال تو بعد وہ چکے. خبردار خبردار, کسی کا منہ اٹھانا جھکانا ہے تیرے اختیار میں نہیں. اگر خدا نے تجھے جھکا دیا, اللہ کی قسم دنیا زور لگائے گی, تجھے صحت کوئی نہیں دے سکتی. مسلمان کی عزت نفس کو میرے عزیزوں مجروح نہیں کرنا. اللہ اکبر, میں پچھلے مہینے خدا کی قسم میرے نصیبے میں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ میرے اتنے باغ جاگ جائیں گے, مجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر, خدا میرے اتنے مقدر جگائے گا. پچھلے مہینے اللہ اکبر, میں 3 اللہ والوں کی خبروں کے درمیان بیٹھا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ, اور ان کے پیر سامنے نام فرما رہے تھے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ. وہاں کے سجادہ نشین نے گلے میں چادر ڈالی اور وہاں انہوں نے خلافت دی, اور خلافت کے بعد بیعت کی اجازت دی, پھر سند دی, پھر حدیث کی اجازت دی, پھر سلسلے کی اجازت تمام علماء کرام کو دی. اللہ اکبر, میں نے کہا یہ اللہ والا کون تھا؟ میں مسلمانوں کے پردے رکھا کرتا تھا, اجاڑا نہیں کرتا تھا. سامنے دیکھ کون ہے, اس محلے میں چھوٹے سے کمرے میں جناب بشر حافظ رحمت اللہ علیہ لیٹا ہوا ہے. ولی لیاز صاحب بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھنا ہوا, ادھر قرآن پڑھنا شروع کیا. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بچہ ماں کی گود کے اندر آگے بیٹھ گیا. شراب کی لت تھی. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا بشر حافظ رحمت اللہ علیہ شراب پی کے بازار میں لیٹا ہوا ہے. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی خالو بھانجا جائے اور حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں. جب پتہ لگا بشر حافظ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر شراب میں دودھ پڑا ہے, آپ نے فرمایا جنید جی میرا لٹھ لے گیا. جنید بغدادی حضرت کا لٹھ لے کے آئے. سری سختی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے باپے ماریں گے, لگ رہا ہڈی ماں توڑ دیں گے, باپوں کو سمجھاؤ کوئی نہیں.
جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میری جرت نہیں میں اپنے پیر کے آگے بات کروں. اللہ اکبر. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس وقت مجھے سکون ہو گیا, اس وقت میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا جب آپ نے فرمایا سری. میں نے کہا جی کا پانی کا لوٹا لے گیا. میں نے کہا اللہ والا مارنے نہیں جا رہا, پردے چھپانے کے لیے جا رہا ہے. حضرت بشر آبی رحمت اللہ علیہ بازار میں لیٹے, لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے, لوگ زبانیں کس رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. اور دیکھو جی دیکھو فلانے گھر کا بندہ شرابی بن گیا. حضرت اللہ اکبر. حضرت فاروق خرقی رحمت اللہ علیہ پہنچے اور جنید چاروں طرف پردہ کر دے. جب پردہ کیا اللہ اکبر رو کے دکھایا, فرمایا اللہ آنکھوں دل پر ڈال دے, لوٹے کا پانی اللہ اس کے منہ پر ڈال دے. آنکھ کے آنسو سے اللہ لوٹے کا پانی سے چہرہ دھو دے, اور آنکھ کے آنسو سے کرم فرما کے اللہ اس کا دل دھو دے. منہ صاف کیا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضرت جی بتاؤ تو صرف منہ کیوں صاف کیا؟ کہ کپڑوں پر چہرے پر شراب لگی ہوئی ہے, عام دو ہفتے دنیا گزر کے جا رہی ہے, لوگ دیکھ رہے خدا کے بندہ بھی عزت ہو رہا ہے, خدا کے بندے کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے. اور چل شراب بھی ہے, کباب بھی ہے, جیسا بھی ہے, میں نے اس کا چہرہ اس کا کپڑا دھو دیا. چل لوگ سمجھ گئے مرگی کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہے, شراب نظر نہیں آئے گی, لوگ شراب کا تانا نہیں دیں گے. اللہ اکبر. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, فاروق خرقی رحمت اللہ علیہ جب وہاں سے روانہ ہوئے, حضرت بشر آبی کی آنکھ کھلی, اپنا چولا اپنا دامن گیلا دیکھا. اللہ اکبر. کہنے لگا لوگوں میرے پہ پانی کس نے ڈال دیا؟ ایک کہنے لگا شرم کر, تجھے شرم نہیں آتی؟ فاروق خرقی رحمت اللہ علیہ تیرا منہ دھلا کے گیا, بھئی دھاڑ ماری دھوک نکلی کرم بسائیاں. فاروق خرقی رحمت اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا میں شرابی ہوں. یا اللہ اسے پتہ لگ گیا, اللہ میں منہ دکھانے کے قابل نہ, رب ہڑ دوئی گلہ یا اپنے پاس بلا لے یا میرے سے شراب چھڑا دے. فاروق خرقی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں چلے گئے اور جا کے ہاتھ جا کے دعا کرنے لگے, اللہ پانی سے منہ میں دھو کے آ گیا, رحمت کے چھینٹے سے دل اس کا دھو دے. فرمایا نہ تجھے رد کروں گا, نہ تجھے مایوس کروں گا, نہ اسے مایوس کروں گا. اللہ اکبر. رات کا وقت ہوا, بشر آبی رحمت اللہ علیہ توبہ کر گئے, الہ العالمین آج کے بعد شراب پینا تو دور کی بات ہے, شراب کی بوتل ہاتھ میں نہیں لوں گا. یہ کہہ کے روانہ ہوئے. اللہ اکبر. رات کو فاروق خرقی رحمت اللہ علیہ دعا کر کے سوئے. خواب میں مالک کائنات کی زیارت ہوئی, کہا معروف تیرا منہ دھونا کام کر گیا, تو نے اس کا منہ دھو دیا, اپنے رحمت کے پانی سے اس کا دل دھو دیا. کل تک وہ شرابی نظر آ رہا تھا, اب دیکھ ولی اللہ نظر آئے گا. اگر فاروق خرقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہڑبڑا کے میری آنکھ کھلی, اور میں نے کہا یہ خوشخبری جا کے بشر آبی کو سنا کے آؤ. میں گیا, میں نے جا کے دروازہ بجایا, منجا خالی, بستر خالی, کمرہ خالی, مصلی خالی, مجھے نہ ملا. میں چلتے چلتے محلے کی مسجد میں چلا گیا. کیا دیکھتا ہوں, پہلی صف میں کونے میں بیٹھ کے رو کے کہہ رہے ربا سایہ معاف کر دے, ربا سایہ معاف کر دے. فاروق خرقی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بشر آبی یہ تبدیلی تیرے اندر کہاں سے آئی؟ اللہ اکبر. بشر آبی رحمت اللہ علیہ نے منہ نہ کیا, قبلے کی طرف منہ کر کے کہہ دیا میرے سے کیا پوچھتے ہیں, سارا منظر تو خواب میں دے کے آ گیا. تعلق اللہ سے بناؤ, خدا کی قسم یہ تعلق قبر میں بھی نہیں ٹوٹے گا. لیکن ہمارا پیسے سے تعلق بڑھ گیا. جس نے ہمیں روزی دی, جس نے ہمیں صحت دی, جس نے ہمیں جسم وجود دیا, جس نے ہمیں حسن نکھار دیا, دنیا ہمارے چہرے پہ مرتی ہے. اللہ کی قسم اس رب سے ہمارا تعلق کبھی نہیں بنا ہے. اگر اللہ سے آپ کا میرا تعلق بڑھتا, میری مجال سی نماز کا سجدہ چھوڑ جائے, یہ حضور سے تعلق ہے. چیزیں داڑیوں کا بغیر اجڑے پڑے ہیں, یہ حضور سے تعلق ہے. کپڑا سلوانے پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کپڑا سلوائے گی, لیکن ایک بھی آدمی کو نہیں پتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہوا کرتا تھا, سوائے علماء کرام کے صلحاء کے. اور میرے عزیزوں پہننا تو آپ نے اپنی مرضی کا ہے, لیکن یہ دیکھو یہ بول گیا, کسی نے مجھے مجلس سے تھوڑی نکال دیا. میں آیا, کتنے نعرے لگے, پگڑی پہن کے آیا. کہنے راول پنڈی میں میرے عزیزوں اسلام آباد کے علاقے میں تہمدی پہن کے پھرتا رہا. یہ سارے میرے خادم کہنے حضرت جی شلوار پالو, کیا تو کسی آدمی نے نہیں پہنی. میں نے کہا یہی چیز تو بتانی ہے, جس جگہ سنت نہ پید ہو جائے وہاں سنت کو زندہ کر دو. جب رات کے 10:30 بجے میں نے اللہ کی قسم اس سے دگنا تگنا مجمع تھا, میں نے مرکزی بیان مرکزی جگہ
کیا. میں نے کہا پتہ نہیں اللہ نے میرے دل میں ڈالی, میں تہمت اس لیے پہن کے پھرا. او پاکستان اسلام آباد کے روشن ضمیروں, صرف پجامہ نبی کی سنت نہیں ہے, تہمت بھی نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 6 چیزیں اللہ کی نبی کی سنت, تم اپناؤ نہ اپناؤ تمہارے ساتھ تھی. کرتا نبی کی سنت, ٹوپی نبی کی سنت, امامہ حضور کی سنت, چمڑے کا جوتا رحمت دو عالم کی سنت, چکور دامن اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت, چمڑے کا جوتا رحمت دو عالم کی سنت, اللہ اکبر داڑھی آپ علیہ السلام کی سنت. ایمانداری سے بتاؤ ان حالت میں جو سنت کا اتباع جوانی میں بڑھاپے میں کرے گا, اللہ اکبر, لال گوٹے کا جوڑا دیکھ کر دنیا دولہا کہتی ہے, چہرے پہ سنت دیکھ کے آسمان والا تجھے جنت کا دولہا کہنے لگے. پر یہ کرے کون؟ صرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ وہ جھوٹ بولتا ہے, میں بھی ہوں, آپ بھی کوڑ مار رہے ہیں. غلامی رسول میں سچ قبول نہیں, خدا کے قرآن کی بہاریں قبول نہیں. میرا دل باغ باغ ہو گیا پسماندہ سے علاقے میں. مولا فرماتے 150 بچہ جس کی روٹی پکتی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی قسم تم نقل دے رہے ہو تو یہ حال ہے, اصل دو گے تو کیا ہوگا. 150 طالب علم بیٹھا ہوا ہے, تمہاری زکاة پر, تمہارے فطرانے پر, تمہارے عشر پر کیا ہے؟ زکاة مال کا میل ہے. جاؤ میری دھیرانی میری بہنیں بیٹھی ہوں گی, ان سے پوچھو اندر سے لے کر باہر تک تم نے صفائی کی, کچرا میل تم نے کہاں پھینکا؟ کہے کہ مولی صاحب کچرے دان میں, مشین میں کپڑے دھوئے, ہاتھ سے دھوئے, تسلے دابڑے میں کپڑے دھوئے, کپڑوں سے جو میل نکلا کہاں پھینکا؟ نالی میں. واہ میرا مالک تو کتنا کریم ہے, تو کتنا رحیم ہے, تو کتنا اپنے بندوں کا مہربان ہے. اپنے کپڑوں کا گھر کا میل باہر پھینک دیا. اللہ تو نے ہمارے مال کا میل جنت الفردوس کے اندر ڈال دیا ہے. اللہ کی قسم میل کا جب یہ حال ہے تو اصل مال کا کیا حال ہوگا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کو مجھے قرضہ دے, مالک زمین تیری آسمان تیرا, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, للہ ملک السماوات والارض, لہو مقالید السماوات والارض, وللہ خزائن السماوات والارض. زمین تیری آسمان تیرا, تیرے خزانے میں ساری انسانیت کو کچھ کی ایسے کے مطابق دے دے کمی نہیں آتی. پھر اللہ تو کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا عید نہیں آ رہی, میں نے کہا یا اللہ تیرے مانگنے سے عید کا کیا تعلق؟ فرمائے میرا تمہیں حبیب بتائے گا, یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. اولاد جوان فوت ہو گئی, اور کیسے فوت ہوتی ہے؟ ایکسیڈنٹ سے. تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے, سنا دوں آپ کو, جانے کا ارادہ تو نہیں ہے اخیر تک, بے کرامی ہے, ویسے ہاتھ کھڑا کر کے دکھاؤ, جاؤ گے تو نہیں دعا کے بغیر. اللہ ابھی آگ کو ہاتھ کھڑے نہیں کی, ارادہ گڑبڑ لگ رہا ہے, کیونکہ صبح ذمہ کی ذمہ داری ہے. میں نے بھی جمعہ پڑھانا ہے, کھانے وال میں نہیں, ملتان میں, پیر محل میں نہیں, میں نے صبح سب کر جمعہ پڑھانا ہے, اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد اکاڑے میں جانے. اللہ کے بولنا کرم سے پتہ نہیں, میں آج ایک جگہ بیٹھا کہہ رہا تھا کہ رحمت دو عالم کے پاس اما عائشہ آئی, اور رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ, میں اپنے آپ کی بات نہیں کر رہا, اس کے فقیر ہیں, بلک لوگ ہیں, علماء کی جوتی اللہ میرے سر پہ اٹھوائی, ہمارے لیے سعادت ہے. عائشہ میری امت کے جو علماء ہوں گے نا, ان کے چہروں کی زیارت بنی اسرائیل جن کے نبیوں کے چہروں کی زیارت برابر ہوگی. اماں کہنے لگی ہاتھ جاؤ, کہ روزانہ آپ دعا کہہ کے آمین کرواتے ہو, آج میں دعا کروں آپ آمین کہنا. عائشہ خیر ہے, کہ پھر دعا کرو اللہ آپ کی امت کے علماء کا جو ہے رزق بیوں کر کے پھینک دے سارے جہاں. کہ کیوں؟ کہ رزق بکھرے گا, 4 دنیا, 2 سال اس مسجد میں, 30 سال اس مسجد میں, 2 سال اس انتظام میں دھکا نہیں دے گی. اما عائشہ کی دعا دھکا دے گی. فرمایا جہاں جہاں جائیں گے لوگ زیارت کرتے رہیں گے, زیارت کر کے لوگوں کو ثواب ملتا رہے. انتظامیہ ہے نا سب نے, میں مولی نہیں کٹے ہیں. اما عائشہ نے دھکا دیتا, چاہیے اگے چلا جاتا. کبھی صبح انتظامیہ خطیب صاحب کو دھکا دے, جب ترہ نام کہہ کے اما عائشہ دیتا ہے, میں کو ریتا جاؤ اللہ دے سکو, ایسا بھی کام نہ کرنا. اور اولاد کا بیڑا غرق کب ہوتا ہے, کب مرتی ہے بتاؤں؟ حم الملاجی رکھنا افطاری کے وقت. میری ماں میری بہنوں, اللہ تمہارے سے بہت بڑا کام لے رہا ہے.
تو کل اور 10 افراد کے روزے کا ثواب لے کے جائے گی. تو چولہے کے آگے بیٹھنا کیا ایسے سمجھتی ہے کہ بندہ تعریف نہ کرے تو خدا نہیں کرے گا. دیکھ جب تو روٹی کو پکائے گی اور سانسیں لے گی اور تجھے پیاس لگے گی, اللہ تجھے اس پہ دیں گے کیا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں. الصوم لی من اجزی, روزہ میرے لیے میں کیا دوں گا. تحمل رکھنا ہے. اب بتا میں تجھے بتاؤں تجھے اولاد کا سکھ کوئی نہیں ملتا. اللہ افطاری پکڑی ہے, بچے نے پیپر گندا کر دیا. چھوٹی بنی امی جب میں پیشاب کر دیا بھائی, اماں جان کو اس وقت غصہ آیا اور یوں کر کے دانتوں کی کچیچے بھری تیرا ککھ نہ روے. اللہ فرماتے خبردار زبان بند کر روزے کی حالت میں ہے. جس طرح دعا قبول کرتا ہوں ویسے دعا بھی قبول کرتا ہوں. اس نے کچیچی دانتوں کی بھری, دانتوں کو بیچا, تیرا ککھ نہ روے. اللہ نے کہا فرشتوں اسٹامپ پیپر لاؤ. دیکھو اس دادی آ گئی, کیونکہ اس نے دے دیا بچہ. ایسے پتا ہوتا تو پیشاب پجامے میں تھوڑی کرتا, بات روم کرتا. ہاں تیرا اپنا خون ہوئے نا, اگر تجھے اتنا ستاتا تو پتا لگتا. اس نے میرے ناک میں دم کر دیا, اس سے بہتر تھا یہ پیدا ہی نہ ہوتا. اللہ کہتے فرشتے اس سے سائن لے لے. ادھر سے بھابی آ گئی, ادھر سے بہن آ گئی, ننان آ گئی. کیوں گالا کر دی بھئی ہے لمحے نو دے. ہاں تو لے جا, اتنا مراد میں میرے تو دور کر. اللہ نے کہا میں ایسا دور کروں گا دیکھنے کو ترسے کی, لکھ کے دے دے. شوہر آ گیا کہ ایک تو اقتبال ہے. اللہ اکبر. فطرت ہے بچے کی, بھائی بہن پھپھی خالہ سب کی گوشت سے اترتا ہے. روتا ماما کے پاس آتا, یہ سب کی گوشت سے اترا. کس نے پیار کیا, کس نے 10 روپے, کس نے شے دی, کس نے ٹافی دی, لیکن کسی کی ٹافی پہ بھروسہ نہ کیا. روتا ہوا ماں کے پاس آیا, ماں نے پھر کونی سے دھکا دے کے نیچے گرا دیا. دفع کر میری نظروں سے لے جا, مجھے روٹی پکانے دے. اے اللہ کس مصیبت میں پھنس گئی. اللہ نے کہا آزاد کر دو, آزاد کر دے. فرشتے اس کے سگنیچر 2 گواہ لے لو اور اس کی کاپی کو میری ٹیبل کے اوپر لا کے رکھ دو. اس کی فائل کو پینڈنگ میں رکھ دو. ابھی اس کی فائل پر عمر درآمد نہیں ہوگا, ابھی منظوری نہیں ملے گی. اللہ کب ملے گی؟ جب 30 سال کا جب وہ جوان ہو جائے گا, اتنی بڑی آنکھیں ہو جائیں گی, لال لال اس کے گال ہو جائیں گے, چھاتی چوڑی ہو جائے گی, قد اس کا لمبا ہو جائے گا. 6 سال کے بعد انگلینڈ سے ڈاکٹر کی ڈگری جب لے کے آئے گا, اللہ اکبر, ایئرپورٹ پر ملتان جہاز اترے گا, پورے نواز شہر والے لینے کے لیے جائیں گے. وہ امی بھی کپڑے پہن کے بیٹھی ہوگی, خوشبوئیں لگا کے تیل سر میں ڈال کے کنگا کر کے بیٹھی ہوگی. آج اپنے بچے کے من پسند کے کھانے پکے ہوں گے. گلی کے اندر کون آ رہا ہے؟ فقیرے دا پتر, نذیرے دا پتر, ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے. اللہ نے کہا فرشتوں لاؤ, وہ 25 سال پہلے جو ماں نے فائل بھیجی تھی وہ لے کے آؤ. جب فائل سامنے آئی, اوپر لکھا تھا ککھ نہ بچے, دوسرا لکھا تھا ایسا کر میں سے دیکھنے کے قابل نہ رہو. اللہ میں نہ کر دے, میں نہ دیکھ سکا. اللہ نے کہا فرشتوں پڑھو. اللہ نے کہا یہ کہا, یوں کہا تھا ککھ نہ بچے. اللہ نے کہا اسرائیل جلدی کر, موت کی گاڑی دوڑا. ادھر جہاز میں سے اترا, گاڑی دروازے پر آئی, گاڑی لے کے ملتان سے خاتے وال کی طرف آئی, لاہور موڑ کی طرف کبیر والے کی طرف سے آئی. اسرائیل بھی ایک گاڑی میں بیٹھے تھے, اس گاڑی کو ٹرالے نے دھکا دیا, ٹکر ماری. اللہ کی قسم کفن میں لپٹ کے آیا. جب یوں کر کے چہرہ دیکھا, لوگ کی کرے ہائے 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 ککھ نہیں بچیا. ماں نے کہا اللہ کی گیتا, اللہ کہتا وما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. مجھے میری کبریائی کی قسم, میں نہیں کیتا, سارے دا سارا تو کیتا. میں نے نہیں کرا, مجھے نہ کہے. تو نے کہا تھا ککھ نہ رہے, کچھ بچا ہو تو مجھے بتا. آنکھ بچی, ناک بچی. آج مولا لیا سب اللہ کی قسم, میرا صبر کا ارادہ ہی نہیں تھا. میں نے رات 3 بجے میں 10 منٹ سے میں نے ارادہ منقطع کر دیا. یعنی اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کلر کار چکوال کے پاس سے میری گاڑی 120 کی سپیڈ سے یوں نکلی, اور ساتھ ہی میرا 4 بچے 3 مرد ایک گاڑی کے اندر بیٹھے تھے. اس گاڑی کو ہم نے کراس کیا, ابھی ٹرالا کراس نہ کیا, ٹھا کی آواز آئی. ڈرائیور کہنے لگا گڈی بچ گئی. اللہ اکبر. ہم نے میرے عزیزو اللہ اکبر گاڑی روک کے دیکھی, آگے دیکھا گاڑی پورے ٹرالے کے نیچے تھی, ڈرائیور سیٹوں کے اندر پھنسا پڑا تھا. اللہ اکبر. ایک بچے کے دانت اوپر چڑھ گئے تھے, اتنی سی پالڑی رو رہی تھی, اور ڈرائیور یوں کر کے سانس لے رہا تھا. اللہ کی قسم میرے وہاں انسانیت دیکھی.
کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا. ایک گاڑی والا پیچھے ہماری گاڑی رکی. یقین جانو اس نے بھی کہا مر گیا, اس نے بھی کہا مر گیا. اس نے کر کے سانس لی. میں نے کہا زندہ ہے, دعا کرو بچ جائے. یہ بچے بیٹھے رو رہے ہیں, پتہ نہیں ابا ہے یا بھائی ہے. گاڑی کی سیٹ توڑی, دروازہ توڑا, اسے باہر نکالا, چھٹے پانی کے اس کے منہ پر مارے. اللہ کی قسم میرا اتنا دل پھٹ گیا, دل ٹکڑے ہو گیا. میں نے کہا عبدالحنان ہر وقت مرن سیٹ پہ بیٹھتا ہے, 2 خادم ایک ڈرائیور, 4 گھر تیری وجہ سے اجڑ جائیں گے. اے اللہ عزت کی موت دینا, اپنے راستے کی موت دینا. بال چھوٹے چھوٹے, اللہ اتنا نہ ترسانا کہ ابو کی میت کب آئے گی. یا اللہ ہمارے پاس تو ایمبولینس کا کرایہ بھی کوئی نہیں. اے لوگوں خدا سے رزق مانگتے ہو, اللہ سے پیسہ مانگتے ہو, اللہ سے عزت کی موت کیوں نہیں مانگتے؟ سب نے موٹر سائیکل پہ سگریٹ کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. کیوں دعائیں پڑھ کے گھر سے نہیں نکلتے؟ کیوں مسواک جیب میں نہیں رکھتے؟ میرے نبی نے فرمایا, علماء فرماتے ہیں مسواک کی برکت ہے جیب میں ہر وقت لے کے چلو. ایکسیڈنٹ ہو گیا, چمڑا تو پھٹ جائے گا لیکن مسواک کی برکت سے ہڈی نہیں ٹوٹے گی. آؤ تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں لیکن کرنا کوئی نہیں. بیوی سے توبہ توبہ. فرمایا جب گھر سے نکلو بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں, اپنا ہاتھ بیوی کے ہاتھ میں دو. 2 آیت الکرسی پڑھے, وہ تیرے پر پھونک مار دے ہو تو اس کے اوپر پھونک مار دے. اللہ اکبر. کہاں سے لوں بیوی جو آیت الکرسی پڑھے گی؟ نظر آتی کچھ گالا گڈا لیتے مجھے نہیں نظر آنے. آیت الکرسی پڑھ کے ایک دوسرے کے اوپر پھونک مار دو اور دونوں کو اللہ کے حوالے. میرا رب فرماتا ہے فرشتوں خبردار, موت کو بھی کہہ دو ان کے درمیان نہ آئے. اگر آج اس کا وقت مقرر ہے, اس کی بیوی نے وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا پڑھ کے میرے حوالے کر دیا, فرشتوں آج موت بھی اس کے دروازے پر نہ, اجازت کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, آیت الکرسی پڑھ کر تم جدا ہوئے, میں اپنی رحمت سے جب تک تمہیں اکٹھا نہ کر دوں تمہارے گھر کے آنگن میں موت بھی کوئی نہیں آئے گی. کرے کون؟ اس انسانیت پر پردے پڑ گئے. 30 لاکھ روپے کی گاڑی پر پھٹے ہوئے جوتے سے گھروں حفاظت ہوگی. مکان بنایا, گھوڑے کی کھری باندھ کے کہتے ہو حفاظت ہوگی. سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار. فرمایا لوگوں جو اپنے گھر کے اندر خیر و برکت چاہتے ہو, سنو, جو اپنے گھر کے اندر خیر و برکت چاہتے ہو, مکان بنایا, ہر کمرے میں دری بچھا دو, ہر کمرے میں خدا کے مہمان بلاؤ, ہر کمرے میں دسترخوان لگاؤ. اللہ اکبر. جس کمرے سے خیرات اللہ کی قسم نکل گئی اس کمرے میں موت تک کبھی نحوست نہیں آئے گی. اور کرے کون؟ بس آخری باتوں میں کہہ کے جا رہا ہوں میرا عزیزوں, آؤ دعا کی طرف آئے, کچھ فکر کرے مدارس دینیہ کی. آج چوتھے مدرسے میں میں گیا اور چوتھے مدرسے میں جا کے میں نے جھولی پھیلائی. میرا روزانہ یہ معمول ہے اللہ کے فضل و کرم سے. واہ میرا مالک, جہاں تیرا گھر بنتا ہے تیرے نبی کے مہمان پریشان ہوتے ہیں, اللہ تمہیں مجھے بھیج دیتا ہے. خدا کی قسم میرے اللہ نے مجھے چن رکھا ہے, میرے اللہ نے مجھے اس معاملے میں قبول کر رکھا ہے. اے لوگوں, دنیا کاروبار کے لیے مانگتی ہے, میں محمد کے مہمانوں کے لیے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتا ہوں. اللہ کی قسم یہی سعادت ہے جو قیامت کے دن میری نجات کا ذریعہ بنے گی. آپ کو پتہ ہے پیر محمد شاہ صاحب میں پیر حبیب الرحمن توسوی صاحب, یہ بڑے بڑے عالم دین کی بات کر رہا ہوں. اب سامنے میں بغداد میں اللہ اکبر شیخ عباس الحسینی فضل کی, شیخ عباس الفضل الحسینی کی دعوت پہ گئے. میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, جو منگوانا چاہے منگوائے. شیخ نے پونا گھنٹہ چیف جسٹس عراق کا, گورنر عراق بیٹھا ہوا تھا, 1050 آدمی مسجد کے حال میں تھے. شیخ نے کہا تم کون لوگ ہو, تم کون لوگ ہو, تم کون لوگ ہو؟ تمہارے آنے سے پہلے 3 دن مجھے حضور کی خواب میں زیارت ہوئی. 90 سال کا بڑا سید, میں نے کہا 3 دن مجھے حضور کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا پاکستان سے میرے بڑے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں, ان کا ایسا استقبال کرنا کہ کلیجہ کاٹ کے بچھا دینا. کہ لگا مجھے عمل بتاؤ کیا؟ اے لوگوں, ہر کسی نے عمل سوچا ہوگا لیکن عمل میرے ذہن میں آیا کہ عبدالحنان ہر جلسے میں تو اللہ کے مہمانوں کی جھولی کھلا کے بیٹھ جاتا ہے. کیا پتا خدا بھی راضی اور یقین خدا بھی راضی, مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا. اور کس کے لیے؟
اللہ کے قرآن کی بہاریں تیرے میرے گھر کے اندر عام ہو جائے. اور قرآن کی بہاریں ہے کیا؟ ابھی آپ کو بہاریں مسجدوں کے محرابوں میں نظر آئے گی جب تیرے میرا بچہ، موچی کا بچہ، پولی انصاری کا بچہ قرآن سنائے گا. واہ میرا اللہ تو کتنا کریم ہے. قرآن کی برکت سے کیا عزت ملی. جوتی گانٹنے والے کے بچے کے گلے میں اللہ اکبر ملک کا گورنر ہار پہنائے گا، وزیر ہار پہنائے گا. کون ہے؟ مبارک مبارک دے گا. کیوں؟ اس نے قرآن سینے سے لگایا. ایک آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، جل تھل ہو رہی تھی. اچانک عذاب بند ہو گیا، جنت کی کھڑکی کھل گئی، انوارات کی بارش ہو گئی. کہنے لگا اللہ سائیہ نہ میں نے نماز پڑھی، نہ میں نے روزہ رکھا، نہ میں نے حج کیا، اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ اللہ فرمائے کہ میں بتاتا ہوں تبدیلی کیسے آئی. یاد کر جب تیرا جنازہ اٹھا تھا، جی میرا اللہ، سب سے آخر میں ایک عورت آئی تھی. جی اللہ ہاں یاد ہے، وہ میری بیوی تھی. عورتیں پکڑ کے لائے تھی، آخری دفعہ دیکھ لے. اس نے یوں کر کے چرپائی کے بائی کو ہاتھ ڈالا اور اس نے یوں کر کے اپنی گود میں سے بچہ اٹھایا اور میرے اوپر گرا. اس کے چھوٹے چھوٹے گال میرے داڑھ کے ساتھ، میرے گال کے ساتھ رگڑنے لگی. اور وہ کہتی اے تے دس چل میں تے بے سہارا کر کے جا رہے ہیں، انہوں کی دے بس چھڑ کے جا رہے ہیں. اللہ وہ میرا چھوٹا سا بچہ تھا. اللہ اس بچے کا کیا بنا؟ اللہ فرماتے آج جو یہ منظر تیری قبر کا بدلا اسی بچے کی وجہ سے بدلا ہے. اللہ ابھی تو اسے 4 سال ہوئے مجھے دنیا سے آئے. یا اللہ نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں. الہ العالمین یہ تبدیلی کیسی آئی کہ آج وہ جب توتلی زبان میں بولنے لگا، کل جب توتلی زبان میں بولنے لگا، اس کے ابا کو خیال آیا اسے اسکول تو میں نہیں پڑھا سکتی، لوگوں کے برتن مانج کی روٹی پوری ہوگی، اسکول کی فیس کیسے دوں گی؟ اللہ اکبر. اس نے وہ تیری ٹوپی جو پڑی تھی، جو تیرا یار مدینہ شریف سے تیرے لیے لایا تھا، وہ ٹوپی اس نے سجا کے رکھی. آج وہ ٹوپی اٹھا کے تیرے بچے کے سر پہ پہنا دی. ٹوپی کا سائز بڑا تھا، سر چھوٹا تھا. اس تیری بیوی یعنی اس کی ماں نے ٹوپی کو پیچھے سے سی کے چھوٹا کر دیا. پھر نے لایا دلایا، سر میں تیل لگایا، نظر بد کا کان کے پیچھے ڈورا لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا کنگھی کی. پھر ماں نے 10 روپے کا نوٹ دیا، پھر گھر سے نکلی. اللہ اکبر. سامنے کتابوں والی دکان سے نورانی قاعدہ لے کے آئی. تجھے پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. جب تیرا اتنا سا بچہ نورانی قاعدہ یا سینے سے لگا کے مدرسے میں آ رہا تھا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے بچے کو دیکھ کے حوروں کو بھی رشکا رہا تھا. جب یہ بچہ مدرسے میں آیا، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. اس بھائی نے کہا تیرے استاد کی تھے؟ انہوں نے کہا اندر بیٹھا. کونوں بلا؟ استاد جی. ایک بڈھی بھائی آئی، ہاتھ میں بچہ پڑے ہے. کونوں بلا دی تو یہ استاد جی ہے. کہنے لگے استاد جی یتیمہ دا بال ہے، مسکینہ دا بال ہے، فقیرہ دا بال ہے. استاد جی میرے پاس اتنے پیسے نہیں میں اس کی وردی لوں، اتنے پیسے نہیں میں اس کا یونیفارم لوں، اتنے پیسے نہیں. استاد جی میرا اسکول پڑھو. مجھے پتہ لگا اس مدرسے میں قرآن کی تعلیم فری دی جاتی ہے. چل ابا کوئی نہیں، قرآن پڑھے گا، قرآن اس کا سارا بنے گا. چلو 2 روٹیاں کھانے کے قابل تو ہو جائے گا. استاد نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یتیم کے بال کو لایا. یتیم جب ادھر مدرسے میں آیا، ماں ادھر کی انگلی چھوڑتے ہوئے امی امی کہتا. اللہ فرمایا اللہ اکبر. جب وہ امی امی کہہ رہا تھا میرے قرآن کی جدائی کے لیے ماں کو چھوڑا تھا، تو رحمت کو جوش آ رہا تھا. پتہ کیا کیا؟ استاد نے بچے کے آنسو صاف کیے، قرآن قاعدہ سامنے رکھا اور بچے کی اتنی سی انگلی اٹھائی کہ بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے بچے نے توتلی زبان میں بسم اللہ پڑھی، تیرے بچے نے توتلی زبان میں رحمان رحیم کا. اور میری غیرت کو بھی شرم آنے لگ گئی. اللہ اکبر. میرا بچہ پڑھ رہا تھا رحمان رحیم. میرے قبر تو اس کی قبر کا نقشہ بدل دو. اس کا بچہ مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے. رحمان رحیم سن کے اللہ کہہ رہا ہے میری غیرت کو حیا آ رہا ہے. میں نے فوراً رحمان رحیم کے کہنے پر میرے قبر کا نقشہ اس کا بدل دیا. ایمانداری سے بتاؤ نواسیر والو، جب رحمان رحیم پڑھنے پر اللہ قبر کے نقشے بدل دے، پورا قرآن جو سینے میں لے کے جائے گا، بتاؤ اللہ قبر کا نقشہ کیا بدلے گا؟ یہ تو حافظ قرآن کا اعزاز ہے. تمہارا اعزاز بتا دوں، وہ جنت الفردوس کے بالا خانوں میں وہ سنہریوں پہ بیٹھ کے مزے لے رہے ہوگے. جنت کے غلمان دوڑتے دوڑتے آئے گئے. بزرگا پانی چاہدہ کرنا رجیا پیا، روٹی کھاؤنی، نسی پیڑی، حکا پیڑا رجیا پیا، جو مانگو گے ملے گا. یار کل تو سو میرا اتنا جا بالا 12 سال دا. میں جب مرا تو قرآن پاک کا حافظ تھا.
وہ حافظ میں نظر نہیں آنا پیا گناہ بورے کنانا کہاں ہے کہ مجھے نہیں پتا. اللہ یہ اپنے بچے کو تلاش کر رہا ہے. اللہ فرماتے اس سے نچلے درجے میں بیٹھا ہوا ہے. اے مالک کائنات مجھے دعائے قنوت بھی پوری نہیں آتی. تبلیغ والوں کا اللہ بھلا کرے میں جماعت میں نکلا مجھے 10 صورتیں یاد کرا دی وہ بھی مجھے پوری نہیں آتی. مجھے نماز پوری پڑھنی نہیں آتی. لیکن اللہ جو بچہ قرآن کا حافظ ہے وہ نیچے بیٹھا باپ جنت الفردوس میں. اللہ جی کیا منظر ہے میں کہنا کم کیتا. اللہ فرمایا تو نہیں کیتا تیرے پتر کیتا ہے. اللہ ملنا ہے جی. اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ اسے عربی گھوڑا جس کے پر لگے اس پہ بٹھا کے یہ باپ کے پاس لاؤ. دونوں کے پتر سامنے. ابا جی تجھے تھے حقیقت عرض کر رہا ہوں. ابا جی آپ یا بیٹے تو کر میں تلے بیٹھا. ابا اٹھتے ابا قرآن میں نے پڑھا میں نیچے آپ اوپر. کچھ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ جی قرآن کا حافظ یہ میں چٹی صورتیں 4 صورتیں پڑھنے والا اسے اعزاز کیوں مل گیا. اللہ فرمائیں گے بتا کب فوت ہوا تھا. اللہ 2025 12 میں 25 میں فوت ہوا. تیرا بچہ کب مرا 2045 میں مرا. اللہ فرمائیں گے تبھی تو 2025 میں مرا. 26 آیا تیرے بچے نے تراویح میں قرآن سنایا. 27 آیا تیرے بچے نے قرآن سنایا. 20 سال تک تیرا بچہ تراویح پڑھاتا رہا. مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی آیتیں یہ پڑھتا تھا. درجے میں جنت میں تیرے بلند کرتا تھا. جتنا قرآن اس نے پڑھا اس قرآن کی برکت سے میں نے تیرے جنت الفردوس میں درجوں کو بلند کر دیا. ایمانداری سے بتاؤ جو قرآن پڑھائے گا یہ اعزاز ہے جو قرآن پڑھے گا کیا اعزاز ہے. اس لیے فرمایا پڑھنے والا بل پڑھانے والا بل محبت کرنے والا بل تعاون کرنے والا بل. 5واں نہ بننا انگلی اٹھانے والا نہ بننا. مدرسہ کی ضرورت ہے آپ بنا کے کی کرنا خبردار انگلی نہ اٹھانا. جیسے نمک کا آٹے میں پتہ نہیں لگتا تیرا بھی جہنم میں ایسے پتہ کوئی نہیں لگے گا. بس اللہ سے سارے معافی مانگے. رمضان آ رہا ہے قدردانی کرے. وعدہ کرو پیچھے تک لینا دینا مقدروں کی بات ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ ایک بھی آدمی دعا سے پہلے نہیں اٹھے گا. کوئی دے گا اس کا بھلا نہ دے لیکن تیری وجہ سے اگر دوڑ کے چلے گئے مدرسے کا خسارہ ہوا سارا سال وبال پڑے گا. بیٹھو گے سارے دعا تک 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ. اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ نے 3 مرتبہ کہا اسے اتنا پسند آیا. اب تک سانس لینے سے پہلے کہ جتنے گناہ تھے اللہ نے سب کے سب معاف فرما دیے ہیں. سوائے حقدار کا حق ادا کر دو. اگر نہیں ہے تو جا کے بوئے تے معافی مانگ لو. کوئی سخت دل ایسا نہیں. اگر دینے کی ہمت اور ہے تو دینے میں جلدی کر دو ورنہ موت آ گئی قرضہ قبر میں ساتھ لے کے جانا پڑے گا. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک اور تحفہ آج میری جھولی میں ڈال دو. پرسوں میں میو کوٹ کے اندر میرا عزیزوں میو برادری کے اندر مجھے لے گئے. مجھے مولانا کسی نے کان میں کہہ دیا ماں بھی مر گیا ابا مر گیا لیکن 30 سال ہو گئے بھائیوں نے آپس میں بات نہیں کی. 3 بار پتہ نہیں میرے اللہ نے اس دن میرے سے کام لینا تھا. میں نے کہا کہاں وہ 3 بھائی ہارون عبد المجید عبد الحمید. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ ماں روتی بھی گئی ماں ہنستی گئی. پہلے میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بتاؤ ناراض ہو کجی. میں نے کہا سلو کا کئی دفعہ بگڑ گئی. میں نے کہا مجھے بتاؤ ماں کی خواہش تھی کہ تینوں ایک برتن میں ایک بیڑے میں اکٹھے ہو. کہاں میں نے کہا پوری ہوئی کہ نہیں. میں نے کہا بتا ماں روتی بھی گئی ہنستے ہوئے گئی. بس اتنا میرا کہنا تھا. ایک بھائی اپنی پگڑی کو اتار کے اپنے منہ پر رکھ کے ککے مار کے رونے لگا. میں نے کہا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا سینے سے لگا دینا تیرا کام ہے. میں نے کہا بتا ماں روتی گئی ہنس کے گئی کہ روتی گئی. میں نے کہا میرے بیرا ابھی تک جو تم نے خیرات کی ابھی تک جو ماں کو پڑھ کے بخشا وہ تینوں بھائیوں کے درمیان اور ماں کے درمیان لٹکا پڑا ہے. جب تک تم گلے نہیں لگو گے تمہارے پڑھنے کا ثواب تمہاری ماں باپ کو نہیں جائے گا.
بس اتنا کہہ رہا تھا اتنے میں بڑا کھڑے ہو گئے اور کوکے مار مار کے ایک دوسرے کو گلے سے لگانے لگ گئے. میرے کان میں خدا کی قسم یہ آواز آئی, عبدالرحمن تجھے تیری 30 سال کی خطابت کا سبرار مل گیا ہے. اللہ اکبر, ٹوٹے دلوں کو جوڑ دینا. اللہ اکبر, کتنا خدا راضی ہوا ہوگا. پھر میرے عزیزو جب آپس میں گلے لگے, ابھی بھائی گلے لگ رہے تھے, ان کی اولادیں چیخیں مارنے لگ گئی. پھر تائے چاچے تھے آپس میں گلے لگے. میں نے کہا مجھے اٹھاؤ اپنی گھر والیوں میں لے جاؤ. میں لاٹھی کے سارے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے خیمے میں شام آتے میں گھر وال میں نے جا کے بڑی بھابھی کے آگے ہاتھ جوڑے اور یوں کر کے میں نے پگڑی اتار کے اس کے پیروں کی طرف کر دی. میں نے کہا جس کو بات کی جس کا واسطہ, تو گھر جنت بنانے کے لیے آئی تھی, تو نے گھر کب سے اجاڑ دیا. تو قرآن کے سائے میں آئی تھی. تم تینوں عورتیں قرآن کے سائے میں رحمت لے کے آئی تھی. تمہارے قدم زحمت کیسے بڑھ گئے. تمہاری غلط چالوں سے تمہارے بھائیوں کے سینوں, تمہارے شوہروں کے سینوں میں پھاڑ پڑ گئے. اللہ اکبر, بھابھی اٹھی, اس نے اپنے دونوں دیوروں کو سر پہ ہاتھ پھیرا, کوکے مار کے روئی. 6-7 افراد جو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہ لگا عبداللہ خدا تیرا بھلا کرے, آج تو نے وہ کام ہمارے سے کروا دیا. ابا قبر میں نظر نہیں آ رہی, ابا میں جنت الفردوس کے اندر نظر آ رہی ہے. یقین جانو میں نے اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ باندھی. اللہ انہوں نے اپنی پگڑی میرے سر پہ باندھی تو ہمارا باپ ہے بڑا ہے. یقین جانو خدا کی مخلوق ایسے پیسی کر پڑی.